صحابہ کرام، اللہ رب العزت کا کروڑ انسانی عظیم ہے جس نے 17 رمضان مبارک کی سحری کی ساتھ عطا فرمائی۔ 17 رمضان مبارک بہت سی نسبتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بھی 17 رمضان مبارک کو ہی تھا، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی 17 رمضان مبارک ہے۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن فضائل و مناقب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیٹی ہے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے 8ویں پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اعتبار سے فضیلتیں اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اسلام کے اندر جن خواتین کا عظیم کردار ہے ان میں آپ عالمہ اور مجتہدہ ہونے کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ کی بہن کے یہاں بیٹا ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بارگاہ رسالت میں لے کر جب حاضر ہوئی، آقا علیہ السلام نے جواب غنم عطا فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ سرکار نے ان کے بھانجے یعنی عبداللہ بن زبیر سے منسوب ان کی کنیت رکھی، اس لیے آپ کو ام عبداللہ اس کنیت سے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا 10 نومبر کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کی صورت دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھے کہا گیا کہ یہ آدمی زوجہ ہے، اور جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہ تو تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، اس لیے پروردگار میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، پیارے محبوب آپ نے اپنی مرضی سے کوئی نکاح نہیں کیا، اللہ نے حلال کر کے یہ پاک ہستیاں آپ کے عقد و نکاح میں کر دی۔
تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ 3 راتوں تک مجھے خواب میں تم دکھائی دی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو نکاح ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کے لیے حضرت عمر بن عاص کو امیر لشکر مقرر کیا، اور حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ۔ میں نے عرض کیا پھر مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے یہ خاص کلمات ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ حجرہ عائشہ میں جلوہ فرماتے ہیں۔ مرض الوصال میں باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا کہ آقا علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ قیامت تک کے لیے جس جگہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، ایک بار وہ فرشتہ زمین پہ آ جائے اس کو بار دوبارہ آنے کی اجازت نہیں۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کا نام ہے۔ یہی حجرہ عائشہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی نبی کا مزار ہوتا ہے۔ یہ بھی شرف اور شان اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس بات پر میں نے تحقیق بھی کی اور دیکھا اور بہت سی چیزوں کو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پاک ہستیوں کو اپنا لعاب دہن عطا کیا۔ کھارے کنویں میں سرکار نے ڈالا لعاب دہن کو میٹھا ہو۔ حضرت مولا کائنات کی آنکھ میں ڈالا آشوب چشم کی بیماری دور ہو۔ تحقیق یہ کی کیا کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کا لعاب ہمارے آقا نے اپنے دانے مبارک میں لیا ہو؟ تو وہ 2 ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام حسین امام علی مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار ننھے حسین کی زبان کو اپنے منہ میں رکھ کے یوں چوس رہے تھے جیسے کوئی میٹھی کھجور چوستا ہے۔ اور دوسرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ تو وہ مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کیا یہ مسواک آپ کو دوں؟ سرکار نے ہاں۔ میں نے وہ مسواک لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سختی محسوس کی مسواک۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا میں نرم کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے منہ میں رکھ کے اس کو نرم کیا اور اٹھ کر دھونے کے لیے جانے لگی کہ میں سرکار کو پیش کروں۔ سرکار نے ایسے ہی مسواک لے کر اپنے دہنے مبارک میں مسواک لگا دیا۔ 2 ہستیاں آتی ہیں تو کتنی پاک ہستیاں ہیں جن کا لعاب دامن مصطفیٰ میں لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مکہ مکرمہ میں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی مدینہ منورہ میں جا کے ہوا۔ اور چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے ان میں کنواری آپ کی زوجہ یہی ہے اور عمر میں چھوٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر کچھ حبشی جنگی مشق میں مصروف تھے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جنگی مشقیں خود اپنی نگرانی میں دکھوا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا تو سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ملکہ الفردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل جنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ، رب کعبہ کی قسم، بے شک عائشہ تمہارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجتا ہے، ان پر سلام ہو، اللہ کی رحمت و برکات ہو۔ یعنی آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کو تو نظر آتے ہیں۔ گرامی کے حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بسا اوقات دینی معاملات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سے امور سکھائے۔ اسی لیے مستورات اور خواتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، آپ عالمہ بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے، آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سرکار کی زندگی کے وہ نقوش جو آئینی زندگی سے متعلق ہیں ان کو سرکار سے سیکھ ایک عرصہ تک امت کی عورتوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی لیے دین کو سیکھنے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف لے کے لوگ حاضر ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کو بھیج دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی اور انکساری میں اعلیٰ مقام رکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کے وصال کا وقت قریب آیا اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کرنے لگی تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اس وقت انہوں نے آپ کی عظمت کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کی کتنی برکات ذکر فرمائی۔ قیامت تک کے لیے یہ امت تیمم کرتی رہے گی، اس امت کو تیمم کا پاک ترین جو عزت کا مقام اللہ نے عطا کیا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے۔ ایک قافلے میں آپ کے گلے کا ہار گم ہو گیا، ادھر سے ہار ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی، ادھر سے نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ہے، تو اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اپنا ہار سنبھال کے رکھے، نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا فلم طیبہ، فرمایا اگر پانی نہ پاؤ پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو گھوٹوں سمیت پھیر دو، تمہاری نماز اللہ کا دے دو۔ اب لوگ دوڑے اور حضرت ابو بکر صدیق کو آ کے مبارکباد دینے لگے، اے ابو بکر صدیق تمہاری برکتیں تو ہمیں ملی ہے، اللہ نے تمہاری بیٹی اور خاندان کی برکتیں بھی پوری امت کو عطا فرما دی۔ اب قیامت تک کے لیے یہ اور یہ حکمت تھی اصل میں اس میں، اس حکمت اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے امت کو یہ عظمت والا مقام ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا، جو کچھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر بھیجتے حضرت عائشہ صدیقہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ آپ کو 2 تھیلیوں میں 80,000 یا 1,00,000 کی مالیت کے حوالے سے آپ کو درہم بھیجے گئے۔ شام ہونے سے پہلے آپ نے 1,00,000 درہم میں سے ایک بھی نہیں بچایا، سارے اللہ کی راہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا علمی مقام ہے۔ جو حدیث مشکل ہوتی صحابہ آ کے ان کی بارگاہ میں پوچھتے، آپ مجتہدہ بھی ہیں عالمہ بھی ہیں، سرکار کی بارگاہ سے براہ راست علم حاصل کیا، آپ اس مشکل حدیث کا حل پیش کر دیتے۔ یہ بھی آپ کا تھوڑا اختیار ہے۔ آپ فقیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقاہت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا۔ گرامی حضرات، آج 17 رمضان مبارک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ 57 ہجری میں 66 ایئر میں 66 سال کی عمر میں آپ نے 17 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع کے اندر آپ دفن ہوئی اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آج 17 رمضان ہے، یوم بدر بھی ہے۔ عصر کے بعد انشاءاللہ یہاں مختصر سی محفل بھی مسجد میں ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا ذکر سنتے ہوئے، ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین اسلام کے ساتھ